رمضان المستبين جاء بالنور المبين. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لم يدع قول الزور او العمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اسی لیے روزے دار کو اپنی زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، گرچہ کوئی اسے تکلیف پہنچائے تب بھی اس کو اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو یا تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شہوت کا کام نہ کرے اور اسی طرح سے بیہودہ گوئی نہ کرے۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے یا قتال اور جدال کرے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ لہذا روزے کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ روزے دار کھانے پینے سے اور جمع سے رک جائے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ روزے دار ہر اس چیز سے رک جائے جو اس کے روزے کی شان کو کم کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم حدہ من صیامہ الجوع والعطش، کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے صرف اور صرف بھوک اور پیاس ہی نصیب ہوتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا صمت، کہ جب تم روزہ رکھو فلیصم سمعک وبصرک، تو تمہارے کان کو بھی روزہ رکھنا چاہیے اور تمہاری نگاہوں کو اور تمہاری آنکھ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ ولا تجعل یوم صومک و یوم فطرک سوا، اور تمہیں اپنے روزے کے دن کو اور روزہ نہ رکھنے کے دن کو دونوں کو برابر نہیں بنانا چاہیے۔